اگر جنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ٹرم یوز ہوتی ہے کہ آفٹر میتھ آف دا وار. میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ جو سیز فائر ہوئی ہے اس کے آفٹر میتھس کیا کیا ہو سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال ہمارے دشمن کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وٹ وی آر کیپیبل آف, ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. بے شک ان سے زیادہ نہیں یا ان کے برابر کی بھی ہمارے پاس آرٹلری ایمونیشن یا پھر وہ طریقہ کار موجود نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس جو ایک بات کہوں گا کہ اٹس ناٹ دا جیٹ اٹس دا پائلٹ واٹ میٹرز. ہمارے پاس وہ جذبہ جنون وہ ہے کہ اگر کوئی ہاتھ بڑھے گا تو ہم ہاتھ کو توڑنا جانتے ہیں. سر یہ بھی بتا دیجیے گا ڈی جی ایم اوز کی گفتگو کیا ہوگی؟ ڈی جی ایم اوز آپس میں کسی اس پہ بات کریں گے, پھر ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لوگ بیٹھیں گے, شاید یہ اسی طریقے سے اسٹیپ وائز آگے کی طرف جائے. تو ابتدائی بات چیت کیا ہوتی ہے جب سیز فائر ہوتا ہے دو ملکوں کے دوران جو آپس میں لڑ رہے ہوں؟ جی تھینک یو جی. پہلے تو جی میں پوری قوم کو مبارکباد دوں گا کہ قوم نے اور آج ہماری بہادر فوج نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی تکریم سے نوازا اور ہمیں عزت عطا کی کہ جس میں ہم نے جو ہے فتح حاصل کی دشمن پہ, کیونکہ فتح اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے. جی بالکل. اب آپ کے سوال سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ جنگ ہوئی کیوں, بھارت کو یہ کیوں محسوس ہوا کہ وہ یہ جنگ اس کو یہ کرنی چاہیے. ایک آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ وہ کہ ہم ان کے ساتھ آرٹلری میں اور اکوپمنٹ میں ہماری پیرٹی نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے. اب اس جنگ کے ساتھ جو ہماری آج کی جو آپ کہہ لیجئے جو ایک لمیٹڈ وار تھی, اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جی آج 5 بجے شام کے بعد پاکستان الحمدللہ رب کے کرم سے ایک ریجنل پاور کے طور پہ ابھرا ہے. دیکھیے وار کے اندر بہت ڈومینز ہوتے ہیں, لینڈ وارفیئر, نیول وارفیئر, ایئر وارفیئر, جیسے فواد صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے, سائبر وارفیئر, انفارمیشن وارفیئر, اور اس میں ایک اور بھی ایڈ کیا انہوں نے ڈرون وارفیئر, اور ای ڈبلیو جس میں آتا ہے پھر سیٹلائٹ کی کمیونیکیشن اور سارا کچھ. تو ایکچولی انڈیا کو پلوامہ کے بعد بلکہ 2016 میں انڈیا نے ایک یہ سمجھا کہ وہ ایک نیو نارمل سچویشن کریٹ کرے گا جس کے اندر وہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے رہتے ہوئے وہ پاکستان کے اندر گھس کے کچھ بھی کر سکتا ہے ٹیررزم کے نام پہ. اب ٹیررزم کا بہانہ کر کے اس نے وہ اری والا کیا, اور ایک ڈرامہ اس وقت بھی رچایا گیا اور بتایا گیا کہ جی اری میں ہے اور ہمارے کمانڈوز انفلٹریٹ کر گئے ہیں اور پاکستانی پوسٹوں کو اور جہاں ٹیررسٹ تھے ان کو کر کے چلے گئے ہیں. وہ بھی ایک ڈرامہ تھا, وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. پھر پلوامہ والا واقعہ ہوا تو پلوامہ میں بھی ان کا یہ تھا کہ ہم تھریش ہولڈ سے نیچے رہ کے ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان نے فوراً وہ رسپونڈ کیا اور یہ بتایا کہ کنونشنل جو ڈومیننس ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. اچھا, اب انڈیا نے وہی ریپیٹ کرنے کی اب ادھر کوشش کی, اور جو ایسکلیشن کو دیکھیے, ایسکلیشن ایک چیز ہے, اس کو ہم ہرمن کہن کی ایک تھیوری ہے جس میں ایسکلیشن کے آپ کہہ لیجئے کہ 44 زینے ہیں, جس میں جب ایسکلیشن ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ اس پہ جاتے ہیں. پہلے حالات خراب ہوتے ہیں, پہلے آپ ایک دوسرے کو ایکسچینج آف بیڈ سٹیٹمنٹس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ آپ فوراً جو آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو نکالا جاتا ہے, پھر موبلائزیشن ہوتی ہے تھوڑی سی, پھر زیادہ موبلائزیشن اس طرح کی ہے, اور پھر 18ویں 19ویں زینے پہ جا کے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر لمیٹڈ سٹرائکس کرتے ہیں. تو بھارت پہلے ہی اس میں ایسکلیشن کو 1 سے 18 پہ لے گیا. صحیح. اب بذات خود یہ جو ایسکلیشن کی تھیوری ہے اس کا ایک یونیک اپلیکیشن ہوئی یہاں پہ. کبھی بھی ایسکلیشن جو ہے وہ فرسٹ پہلے زینے سے پہلے رنگ سے ایک دم 18 پہ نہیں جاتی, لیکن بھارت اس کو لے گیا کیونکہ بھارت کو یہ اندازہ تھا, بھارت کا یہ مس پرسیپشن تھی. بھارت ایکچولی جو انڈیا نے یہ اس کی کچھ اسٹریٹجک مس پرسیپشن تھی, ان میں سے ایک یہ جو میں نے پہلے بتایا کہ جو نیوکلیئر بلف ہے اس کے نیچے جا کے میں نے آپریٹ کرنا ہے. دوسری یہ کہ جو کنونشنل فورسز ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی, پاکستان کی آرمی, ایئر فورس, نیوی. اور تیسری اس کی یہ مسکنسیپشن تھی, اسٹریٹجک مس پرسیپشن تھی کہ جو پاکستان ہے اس کی اکانومی اور وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکے گی 3-4 دن سے زیادہ. ایک اور مس پرسیپشن تھی کہ یہ سوسائٹی پولرائزڈ ہے اور فوراً یہ اس پولرائزیشن کا شکار ہو جائے گی. 5ویں مس پرسیپشن یہ تھی کہ وہ ہمارے اوپر 2.5 فرنٹ وار مسلط کر دے گا. ایسٹرن فرنٹ سے بھارت آئے گا, ویسٹرن فرنٹ سے جو اس کے پراکسیز ہیں وہ آئیں گے, اور جو ہاف فرنٹ ہے وہ بلوچستان کا ایکٹیو ہو جائے گا. تو ان سب میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان نے اس سارے میتھس کو بریک کر دیا, اور
جب اس نے ہم پہ اس پلوامہ کے فوراً بعد میزل فائر کیے تو پاکستان نے اسٹریٹجک ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ یہ قدم جو ہے وہ آپ ایک دم ایکچولی ریسٹرین اس لیے کیونکہ بہت سیریس ایشو تھا کہ آپ اس ایسکیلیشن لیڈر میں 1 سے ایک دم 18 پہ آ گئے. بالکل. تو پاکستان نے کہا کہ یہاں رک جائیے کیونکہ اس سے اگلا جو 19 اور 20 جو ہے وہ لمیٹڈ خدا نہ خواستہ لمیٹڈ نیوکلیر ایکسچینج میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. تو لیکن بھارت اس پہ پھر باز نہیں آیا اور پھر آپ کو پتہ ہے اس نے ایک اور جب اس کے بعد ایئر اسکیمشز ہوئیں بٹوین پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس, اس میں 5 جہاز گرا دیے. تو جو پاکستانی ایئر فورس ہے اس نے ہوا میں ڈومیننس جو ہے وہ اچیو کر لی اور اس کے بعد اس نے ڈرون وار فیئر کیا. پھر پاکستان نے بتایا, آپ یو نو بیٹر دین می, کہ ان سارے دنوں میں جو اسٹریٹجک ریسٹرین ہے اس کی بات ہوتی رہی. پاکستان نے کہا کہ ہم ایسکیلیشن نہیں چاہتے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی حرکتیں اور یہ کارروائی مت کریں, اور جو الزام اگر لگایا ہے تو اس کے پروف دیں. بالکل. پاکستان اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا, جیسے اپنے انٹرو میں بھی کہا. اور پھر یہ کلائمیکس اس وقت ہوا جب یہ رات کو 3 ایئر بیسز پہ اٹیک کیا گیا. بالکل. اور پھر جو پاکستان پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہم کوانٹیفائڈ اور کوالٹیٹیو اور بہت پورٹنٹ رسپانس دیں گے, سائزیبل رسپانس دینا چاہ رہے ہیں دیں گے. تو پھر یہ رسپانس دیا گیا. اچھا, اب یہ رسپانس مختلف ڈومین جو وارفیئر کے ہیں ان سب میں رسپانس دیا گیا. اچھا, جو انفارمیشن وارفیئر ہے اس کا رسپانس 4-5 دن پہلے سے ہی آ رہا تھا, جس میں جو بہت اچھی حکمت عملی ہمارے جو انفارمیشن کے ادارے ہیں سارے ان کی تھی, اور اس میں میڈیا کا بہت پازیٹیو کردار تھا کیونکہ ہمارا میڈیا جو ہے, سارے چینل, سارے اینکرز, ایوری بڈی ہو از ریلیٹڈ ٹو دا میڈیا, وہ بہت پازیٹیو اور ریشنل رپورٹنگ کر رہے تھے ڈسپائٹ دس کہ دوسری سائڈ سے بہت ہی ارریشنل, فیک پہ مبنی, جھوٹ پہ مبنی اور ایک عجیب و غریب سی رپورٹنگ ہو رہی تھی جو کہیں پہ بھی کسی بھی ایون یلو جرنلزم کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتی, بلیک جرنلزم کی بھی کیٹیگری میں نہیں آتی. سو پاکستانی میڈیا کو بھی ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انفارمیشن وارفیئر انہوں نے لڑی. اب جب یہ پاکستان نے رسپونڈ کیا تو ان کی جو آپ کو پتہ ہے کہ 9 ایئر بیسز ڈسٹروائے ہو گئیں, جو ان کے براموس کا تھا وہ تباہ ہو گیا, 26 اسٹریٹجک ٹارگیٹس کو اٹیک کیا گیا, اور ان کی جو ایئر ڈیفنس کا سسٹم تھا اس کو بالکل مفلوج کر دیا گیا. الیکٹرانک وارفیئر کے تحت ان کا سسٹم کام نہیں کر رہا تھا, ان کے ریڈارز کام نہیں کر رہے تھے, ان کی ایئر فورس اڑ نہیں پا رہی تھی. ایک تو اس کو وہ پچھلے 2 دنوں کا پہلے کا تجربہ بھی تھا اور وہ ویسے بھی نہیں اڑ پا رہی تھی. تو وہ کنونشنل ٹرمز میں سارے ڈومین میں وہ بالکل کوئی رسپانس نہیں کر سکے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو صرف وہ نہ دیکھیں کہ وہ فائر کر رہا تھا, وہ فائر کیا اس کے اوپر اٹیک کر پا رہا تھا, نہیں کر پا رہا تھا. آپ اس کا جذبہ دیکھیں کہ وہ ایک بندہ, ایک عام سا آدمی جس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, یعنی وہ کوئی گارڈ بھی نہیں ہے کسی ویئر ہاؤس کا یا کسی جگہ کا. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی سیکورٹی فائرنگ کر رہے تھے ساتھ ڈرون کے اوپر, ایک اور ویڈیو تھی. وہ پہلے اس نے فائرنگ شروع کی ہے, رینجرز کا جوان دیکھ رہا تھا, پھر رینجرز کے جوان کو لگا کہ یہ کوئی جو ہے وہ اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ بھی اپنی G3 لے کے آ گیا. سر مجھے اس میں سب سے آج دلی میں جی پاکستانی ڈرونز پھر رہے تھے اور انہوں نے سیولینز پہ کوئی فائر نہیں کیا, لیکن ان کی آواز سے ہی لوگ چھپتے پھر رہے تھے, ڈرون کی آواز سے. اور یہاں جہاں گرتا تھا ڈرون لوگ پہنچ جاتے تھے, جیسے آپ نے ذکر کیا. وہ ایک تصویر بھی آپ دیکھی ہوگی, ایک ایسے دو اس میں نا یہ سارے اس کے اندر کچھ نا ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو برسوں تک آپ کو جو ہے نا وہ گوز بمپ کرتی. آپ نے وہ منظر دیکھا ہے کہ پاکستان جس وقت راکٹ فائر کر رہا ہے, یہ جو اللہ اکبر کا جب نعرہ لگایا, یہ جو F1 ہے, وہ لوگ بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے جس طرح ٹیپ بال کی کرکٹ نہیں دیکھ رہے ایسے اکڑوں کر کے, اور ایک کتا چھوٹا سا بھاگتا ہے وہاں سے, اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ مٹی بڑی آ گئی. اور اس کے علاوہ ایک آپ نے اور دیکھا ہوگا, ایک ڈرون گرا ہے, ایک استاد سگریٹ پی رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, انجن خراب نہیں ہو جاتا گاڑی کا تو استاد کہتا ہے کہ وہ پسٹن بہ گئے.